تم سب کا حال تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحمت فرما دے، یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دینے لگے، اور ہم نے آپ تک کو ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ پورا دنیا کے لوگ سبھی ایمان لانا چاہیے، اتنا فرض یا واجب کر کے نہیں بھیج دیا۔ اللہ کے حکام کو ان کو پڑھ کر سناؤ، ان کو قرآن کے ذریعہ دین کی طرف دعوت دو، اور جو بن دیکھے اللہ کو ڈرے مانے، اور ان کے لیے سیدھا راستہ ہے، اور جو گمراہی میں پہنچ گیا تو ان کا حساب اللہ کا ذمہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو، جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب کچھ اللہ جاننے والا ہے۔ جو کچھ بھی آسمان ہے، جو زمین میں ہے، تحت الثری میں کیا ہے، اور پہاڑ کے پتھر میں بھی کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے نا، ان کو درجوں میں الگ الگ درجے دے دیے، تو اس میں کوئی فرق نہیں رکھنا کہ ہم اس پیغمبر کو مانیں گے، اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں، سب پیغمبر برابر ہے۔ اللہ درجہ جن کو زیادہ دے وہ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم داؤد علیہ السلام کو زبور دے چکے ہیں۔ داؤد علیہ السلام پر زبور جو کتاب ہے وہ نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر توریات، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، اور صحافین کے بارے میں ہم کو اس قرآن میں بتلایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو، ذرا ان کو پکار دو صحیح، سو یقیناً وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ کہ جن کو یہ مشرکین پکار رہے اور خود ہی اپنے رب کے طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خود ہی ایک دن انسان تھے، اس کو یہ پتلا بنا کے اس کو عبادت کر رہے، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنے نام اعمال لے کے ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کا کون زیادہ مقرب بنتا ہے، وہ اس کی رحمت کا امیدوار ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اللہ کی رحمت سے جنت ملتی ہے۔ علم سیکھنا فرض ہے، اعمال پر دارمدار ہے، جنت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اللہم اغفر لی، اور اس کے عذاب سے ڈراتے ہیں، یعنی وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ واقع آپ کا رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل، یعنی جہنم کے عذاب، آگ کے عذاب کو معلوم ہے نا، تھوڑا سی آگ لگ گیا تو کتنا تکلیف محسوس ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ میں سے 70 مرتبہ دھو کے دنیا میں آگ کو بھیج دیا، یہ دھویا ہوا آگ تھوڑا سا لگ گیا تو ہم کو اتنا تکلیف ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے، تو اس کا کتنا تکلیف ہوگا، وہ جسم کو لگتے ہی دل کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ اور دنیا کا آگ جہاں پر لگا وہی درد محسوس ہوتا ہے، لیکن جہنم کا آگ جہاں بدن میں کہیں بھی لگ گیا اس کا اثر دل تک پہنچتا ہے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے تو نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ انہ علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ، ایک آیت ہے، تو اسی جیسے کہ ہم آیتیں اور جگہ پر نہیں، بہت سی آیتیں ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر ویسا ایسا ملی جلی ہوئی آیتیں، لیکن وہ آیتیں ہیں قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے، تو وہ علم تری کیف کے اوپر والا سورہ میں ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ انہ علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ۔ اللہم اغفر لی، اللہ کے غصے سے، جہنم کے آگ عذاب سے ہمیں حفاظت فرمائے، ہمارے میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل و نسل ان سب کو ہدایت توفیق ہدایت دے، اور دین اسلام کے ساتھ قرآن کو
تلاوت کرنے والے اور دین اسلام کے ارکانوں کو ادا کرتے ہوئے اپنا زندگی دین اسلام کے راہ پر گزارنے والے بنائے، اور شیطان کے وسواسوں سے بچ کر اپنی زندگی اللہ کی مرضی راضی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔